بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی جو ہماری ہٹ سٹوری ہے وہ زیادہ تر سوالات پہ مبنی ہے۔ سوالات ہم اٹھائیں گے، مطالبہ کریں گے، اپیل کریں گے چیئرمین FPR سے، چیف کلیکٹر کسٹم سے، وزیر خزانہ سے، وزیر اعظم سے، جناب فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے۔ ہمارے ذرائع نے یہ خبر دی ہے کہ 69 سالونٹ سے بھرے ہوئی گاڑیاں جو ہیں ان کا آکشن تو کاغذوں میں کروایا جاتا ہے، اس کا نوٹیفیکیشن بھی ہوتا ہے، لیکن عملاً ان کا جو ان میں بھرا ہوا سالونٹ تھا، جس کو سفید اسپرٹ بھی کہتے ہیں، وہ کرتا دھرتا جو لوگ ہیں انہوں نے بیچ کھایا ہے مبینہ طور پہ۔ اب اس میں جناب ہم چیئرمین FPR اور چیف کلیکٹر کسٹم سے گزارش کریں گے کہ وہ چیک تو کروائیں، کیونکہ ہمارے پاس جو ڈاکومنٹ ہیں اس میں یہ تو کہا گیا ہے کہ یہ سالونٹ جو ہے وہ ہم آکشن کروا رہے ہیں، اس کا نیلام عام کروا رہے ہیں، اس کا غیبانہ جو ہے وہ نیلام عام کروایا جاتا ہے، لیکن عینی شاہدین جو موقع پہ موجود ہیں کسٹم کے لوگ، ہمارے ذرائع جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہاں یہ ان گاڑیوں کا وجود ہی نہیں ہے، صرف دھوکہ دینے کے لیے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا جاتا ہے، اور اس کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی بڑے پاورفل ہیں۔ ظاہر ہے پاورفل لوگ ہی کرتے ہیں، سارے ہی پاورفل ہیں جی، کسٹم کے تو نیب قاصد ہوں یا چھوٹے سپریڈنٹ ہوں، انسپیکٹر ہوں، اوپر تک سارے کے سارے پاورفل ہیں، اور سب کا کام ایک ہی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب SH بنگش صاحب۔ SH بنگش صاحب سے ہم جانیں گے کہ یہ گاڑیاں کہاں تھیں یا کہاں ہیں، اور یہ ایکشن کہاں کروایا جاتا ہے، عالم روا میں کروایا جاتا ہے، کوک آف میں کروایا جاتا ہے، کہاں کروایا جاتا ہے، یہ تو بہرحال جو ذمہ داران ہیں وہیں بتائیں گے۔ جو ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم اس پہ سوال اٹھاتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام مانگر صاحب۔ بنگش صاحب، یہ جو گاڑیاں ہیں 69 گاڑیاں ہیں، اور بتایا جا رہا ہے تقریباً 4 لاکھ لیٹر اس میں سفید اسپرٹ سالونٹ تھا، یہ کہاں کھڑی ہوئی تھی جہاں سے ان کو جو آکشن غائبانہ ان کا آکشن کروایا جاتا ہے؟ بہت شکریہ مانگر صاحب۔ جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ آج کا پروگرام سوالات ہوں گے، تو میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں، بہت آسان سا، کہ کیا جب بلی کو دودھ کی رکھوالی پہ رکھا جاتا ہے تو پھر کیا دودھ اپنی جگہ پر محفوظ رہتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اچھا، تو ہوا یوں کہ کسٹم کی جو ڈرائی پورٹ ہے کوئٹہ، ہاں، یہاں پر اب دیکھیں، یہاں پر جس طرح آپ نے خود ذکر کیا کہ لاکھوں کے حساب سے تقریباً لاکھوں لیٹر، ہاں لاکھوں لیٹر تقریباً، کیونکہ میں آگے بتانے لگا ہوں کے حساب سے نا، وہاں پر یہ جو لائٹ ہائیڈرو کاربن سالوینٹ ہے نا، یہ وہاں پر موجود تھا، جو کہ انلیگل سمگل شدہ تھا، اور اس کو انہوں نے کیا کیا تھا کہ پکڑ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو اب قانون کے مطابق یہ جائز ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنے عرصے سے پڑا ہوا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو، تو آپ پبلک نوٹس جاری کرتے ہیں، اس کو فروخت کر دیتے ہیں، اور قومی خزانے کو اس کا پیسہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب ڈرگز آتی ہیں تو وہ ڈرگز کو جلا دیتے ہیں، اور کئی ایسے مواقع پہ میں نے خود ذاتی طور پر بھی شرکت کی ہے کہ ڈرگز جلائی جا رہی ہیں۔ کئی چیزیں اور بے شمار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پکڑی جاتی ہیں، پھر ان کا ایکشن ہوتا ہے قوم کے فائدے کے لیے، لیکن یہاں پر تو سارے بلے ہیں، تو بلوں سے کون وہ کرے گا؟ ٹھیک ہے، اب بلی کے گلے میں تو گھنٹی نہیں باندھ سکتے نا۔ ہوا یوں کہ انہوں نے 11/10/2024 کو جو ہے نا ایک پبلک نوٹس جاری کیا اوپن آکشن کے لیے، اچھا، ہاں، کہ کوئی بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے، تو جس میں قریباً 63 سلاٹس کی جو ہے نا وہ سالوینٹ تھا، نیلامی کا کیا تھا، اور ہر اس میں جو ہے نا قریباً 4 ساڑھے 4 5 ہزار لیٹر جو ہے نا سالوینٹ موجود تھا جس کی فروخت ہونی تھی۔ جی ٹھیک ہے، لیکن وہ آکشن سے پہلے ہی یہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہوں گے یا کیا، یا شاید انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے نا قانونی کارروائی سے بچانے کے لیے یہ آکشن شیٹ نکالی تھی۔ بھائی پتہ تو تب چلا کہ جب یہ جو سلاٹس تھیں ان کے ڈبے خالی پڑے ہوئے تھے، اچھا، وہ پہلی فروخت ہو چکا تھا اندر خانے، یعنی گیم از اوور تھی، گیم اوور ہو چکی تھی، جو ذرائع بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ نیلامی نہیں ہو سکی۔ اچھا، ٹھیک ہے، پھر وقت گزرتا گیا جی، 24/10/2025 کو ایک اور پبلک نوٹس آیا انہی سے متعلق، انہی چیزوں سے متعلق، 69 سے متعلق، ہاں، اب ان 63 سلاٹس کے بجائے 69 سلاٹس کا کہا گیا کہ بھئی جس میں 4 ہزار لیٹر جو ہے نا وہ پڑا ہوا ہے، اس کو ہم فروخت کر رہے ہیں۔ تو یار انہوں نے تو جو کرتا دھرتا لوگ ہیں
انہوں نے تو یہ جو 69 گاڑیاں ہیں، یہ کسٹم جو ہے محکمہ اس کے ساتھ 69 والی پوزیشن بنا رکھی. میں کہتا ہوں کہ بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے. قومی خزانے کے ساتھ یہ پوزیشن بنا رکھی ہے 69 والی قومی خزانے کے ساتھ 69 یہ اور کسی کے ساتھ نہیں ہے. قومی خزانے کا جو ہے نا عزت لٹ چکی ہے. صحیح ہے. اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ 24/10/2025 کو بھی یہ جو ہے نا کامیاب ہو ہی نہیں سکتی تھی، ایک چیز موجود ہی نہیں ہے. مگر صاحب یہ جو سالوینٹ ہے نا یہ استعمال ہوتا ہے پینٹس میں، پیسٹی سائڈز میں، اس طرح کے دوسرے کیمیکلز میں. یعنی یہ نکلتا بھی کروڈ آئل سے ہے. یعنی اچھی خاصی مہنگی چیز ہے یہ، اور جو ہے نا ان ڈیمانڈ ہے. تو جو کسٹم کے وہ اہلکار ہے جو اس میں ملوث ہیں، انہوں نے کہا بھائی ہم کیسے پیچھے رہیں. ٹھیک ہے، تو وہ اندر فروخت ہوتا رہا اور یہاں پبلک نوٹس آتے رہے. مزے کی بات یہ کہ پھر ایک اور نوٹس 3/11/2025 کو آیا. اچھا پھر آیا، پھر وہی آیا کہ بھائی ہمارے پاس 57 سلاٹس ہیں. ٹھیک ہے، جس میں کوئی 4,500 5,000 لیٹر کی جو ہے نا وہ موجود ہے یہ سالوینٹ. تو آپ آئیں اور اس کو خرید لیں. مزے کی بات یہ کہ جس طرح ہر نیلامی میں ہوتا ہے نا، اس میں وہ شکیں بھی ڈالی گئیں کہ بھائی جب آپ جیت جائیں گے تو آپ کو 25% پیمنٹ آن دا اسپوٹ ادا کرنی ہوگی، 75% آپ کو جو ہے نا ود ان 7 days ادا کرنی ہوگی. جو چیز ہم بیچ رہے ہیں جو جیسا ہے جہاں ہے اسی کے حساب سے فروخت ہوگا، بعد میں کلیم نہیں کر دیں گے آپ. یہ واردات ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن خریدنے والے تو وہ پاگل تو نہیں تھے، وہ خالی ڈبے تو نہیں خریدیں گے. تو انہوں نے کوشش بھی کی ہے کہ خالی ڈبے فروخت کریں. اچھا تینوں جو پبلک نوٹس نکالے گئے تینوں میں جو تعداد ہے 69 ہی، کسی میں 63 سلاٹس ہیں، کسی میں 69 ہے، اور جو کسی میں 57 سلاٹس ہیں. اچھا یہ تعداد بھی اوپر نیچے ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ کس نے بیچا. ہمارے سورس کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے پتہ نہیں کتنے کروڑ روپے کا معاہدہ کر کے نا در پردہ بیچ دیا ہوا ہے. اب وہ چیز چھپانے کے لیے نا، نہیں ہم یہ کہتے ہیں، دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بالفرض نہیں بیچا، تو وہاں پہ جو انچارج ہیں عبدالصمد کاکڑ صاحب، چیف کلیکٹر کسٹم صاحب، ان کو کہیں کہ جو وہاں پہ یہ 69 57 63 کے جو تعداد بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو گاڑیاں ہیں ان کی پوزیشن اصل میں چیک کریں کہ اگر تو ان کو بیچا گیا ہے، یہ نیلامی ہوئی ہے ان کی غیبانہ یا حاضرانہ جو بھی ہے، اگر تو ان کی ہوئی ہے تو ہمیں صرف یہ گائیڈ کر دیں کہ جی ان کو نیلام عام کیا گیا تو اتنا پیسہ قومی خزانے میں آیا، تو ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کے اوپر نیا پروگرام کریں گے. ہم کہیں گے جی یہ قوم کا فائدہ ہوا. ایک اور سوال میں دیکھیں میری بات، چیف کلیکٹر کسٹم باسم مسعود عباسی صاحب جو ہے نا، اگرچہ وہ اس مافیا کو قابو نہیں کر سکے لیکن خود وہ بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، دیانتدار آدمی ہیں. میری ان سے گزارش ہے، اپیل ہے کہ وہ ان گاڑیوں کو چیک کروائیں، پھر جو اصل پوزیشن ہے ہمیں بتائیں. مجھے امید ہے کہ وہ اصل بات تک پہنچ جائیں گے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بھی بتائیں کہ 11/10/2024 کو جب یہ نوٹس آیا تو اس کے کینسل ہونے کی کیا وجہ تھی، کہ ان کو کیا ضرورت پیش آئی کہ وہ وہاں پر نہیں ہوئی، اور پھر 24/10/2025 کو ایک اور پبلک نوٹس آیا. پھر کینسل کیوں ہوا یہ بتایا جائے، اور یہ بھی بتایا جائے کہ یہ کیا ضرورت پیش آئی کہ پھر 3/11/2025 ابھی چند مہینے پہلے 9ویں مہینے میں 11ویں مہینے میں پھر سے جو ہے نا ایک پبلک اس کی پوزیشن کیا ہے، کیا اس میں بیچ دیا گیا، کیا یہ 3/11/2025 کو نیلامی کامیاب ہوئی، ہاں جی، یا پھر سے ٹھس ہو گئی. یہ ساری چیزیں جاننے والی ہیں. تو یہ ہمیں وہ بتائیں تاکہ، اور یہ بھی بتائیں قومی خزانے کو فائدہ کتنا ہوا. بیسک تو مقصد قومی بینیفٹ آف نیشنل ایکسچیکر ہے نا. ہاں جی، تو نیشنل ایکسچیکر کو کیا فائدہ ہوا ہے یہ بس ہمیں بتا دیں. بہت شکریہ جناب ایس ایچ بنگش صاحب، جناب چیئرمین FBR صاحب، محترم جناب باسط مسعود عباسی صاحب. ہم آپ سے عرضی کر سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی ایکچوئل جو ہے پوزیشن بتا دیں کہ کیا قوم کے ساتھ ہمیشہ کی طرح یہ ہاتھ ہوا ہے، اور یہ جو جناب ایس ایچ بنگش صاحب نے سوالات اٹھائے ہیں کہ جو پہلی بولی رکھی گئی وہ کیوں منسوخ ہوئی، دوسری کیوں منسوخ ہوئی، تیسری کا انجام کیا ہوا، اور اگر یہ سالوینٹ بیچا گیا ہے تو کیوں بیچ دیا کسی نے،
مثال کے طور پہ کہ اگر ان میں سے پہلے ہی کسی نے، جیسا کہ ہمارا سورس دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ سالوینٹ پہلے ہی خدا حافظ کہہ چکا تھا اور اس کے بدلے میں جنہوں نے پیسے لینے تھے لے چکے تھے. ہم دیکھیں قومی مفاد میں یہ پروگرام کر رہے ہیں. جناب باسط مسعود عباسی صاحب، آپ کی تو ایک ٹیلی فون کال پہ آپ کو اصل بات معلوم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارا پروگرام جب نشر ہو تو وہاں کے لوگ آپ کو خود بھی بتا دیں، لیکن آپ خود بھی ذرا چیک کر لیں. اگر آپ سمجھیں کہ ہم نے کوئی غلط بات کی ہے یا ہماری انفارمیشن درست نہیں ہے تو ہماری رہنمائی کریں. ہم آپ کے ادارے کا موقف بھی چلا دیں گے کہ جناب اصل صورتحال یہ تھی. فی الحال شمشاد مانگٹ اور جناب ایس ایچ بنگش کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.